سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ حاضرین، کہانی ہے سوداگر کی بیٹی، 5واں حصہ۔ اب میں اپنے آپ میں نہیں تھی۔ شدت اضطراب میں زمین پر لوٹنے لگی۔ دہشت سے میری رگوں کا خون منجمد ہو گیا۔ موت کے سوا اب کوئی میرے ناموس کا محافظ نہیں تھا۔ اسی عالم سوگ میں ایک بدبخت کنیز نے میرے زخموں پر نمک چھڑکا۔ ادب سے کھڑی ہو جاؤ، جان پناہ دینے سے گزرتے ہوئے اب ادھر آنا چاہتے ہیں۔ یہ خبر نشتر کی طرح میرے کلیجے میں چپھ گئی۔ دل میں ایک تلاطم اٹھا۔ میں ایک دم تل ملا اٹھی، میرا دم گھٹنے لگا۔ اب میرے اعتماد و یقین کا شرازہ بکھرنا ہی تھا کہ ناگہاں محل کے زیریں حصے میں ایک شور بلند ہوا۔ وہی کنیز غائبانہ طور پر مجھ سے مانوس تھی، میرے پاس دوڑی ہوئی آئی اور ہانپتے ہوئے کہا، اپنا خون نہ جلائیے، مدینے کے آسمانوں سے چارہ گاروں کا قافلہ آ گیا ہے۔ بادشاہ زینے سے گر کر بے ہوش ہو گئے ہیں۔ جیسے ہی یہ خبر دے کر وہ واپس لوٹی، وہی چالاک کنیز میرے پاس آئی اور مجھ سے کہا، فوراً کمرہ خالی کر دو، جان پناہ بے ہوش ہو گئے ہیں، اٹھا کر یہیں لایا جا رہا ہے۔ میں دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوئی وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ آج میرے ایمان و یقین کے عروج کی انتہا نہیں تھی۔ میں نے دست غیب کی توانائیوں کا بحجاب تماشا دیکھا تھا۔ یہ راز اچھی طرح سمجھ میں آ گیا کہ انسان آزمائش میں ثابت قدم رہے تو رحمت کارساز اسے تنہا نہیں چھوڑتی۔ خدا آباد رکھے تو یہ باقی نورانی سرزمین کو گیتی کے مظلوموں کی وہ پناہ گاہ ہے۔ اس سیاکار اور بدنیت بادشاہ کا علاج جاری تھا کہ ایک دن مجھے اس قید خانے میں پہنچا دیا گیا۔ بس تب سے میں یہی اس قید خانے میں ہوں۔ یہاں پہنچ کر غزالہ اپنی بڑی بہن ملکہ سے لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ قید خانے میں غزالہ سے ملاقات کے بعد اپنے ہی کمرے میں اسے بلا لیا۔ دونوں بہنیں ساتھ رہنے لگیں۔ چند ہی دنوں کے بعد ایک صبح کو غزالہ گھبرائی ہوئی اٹھی اور ملکہ کو بیدار کیا۔ ملکہ نے آنکھیں کھول دیں اور حیرت کے عالم میں گھبراتے ہوئے دریافت کیا، نصیب دشمنا کیا بات ہے، جلدی کہو۔ غزالہ نے کہا، گھبرانے کی کوئی خاص بات نہیں آپا، میں نے ابھی ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ ایسا لگتا ہے کوئی بہت بڑا واقعہ رونما ہونے والا ہے۔